قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی مسلمانوں، اس دنیا کی زندگی کے در پہ ہو کر، یہاں کے کاروبار میں لگ کر، یہاں کی زندگی کے جھمیلوں میں لگ کر اللہ کی اس عظیم دولت کو نہ بھلا دینا، اس سے کہیں غفلت نہ کر لینا، یہ حفاظ کرام کے لیے ہے۔ آج کی یہ مجلس چونکہ قرآن پاک کے عنوان سے منعقد ہے، قرآن پاک کے یاد کرنے والے بچوں کے سر پر اعزازی طور پر دستار باندھی جائے گی اور گویا اعلان کیا جائے گا کہ یہ بچے اب اس لائق ہیں کہ آپ کو جب یہ تراویح میں قرآن پاک سنائیں تو آپ یقین کریں کہ وہ قرآن ہی سنا رہے ہیں۔ آج کے اعلان سے یہ بات ظاہر کی جائے گی۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے محتمم صاحب اپنے بزرگوں کو بلا کر کے یہ اعلان کریں گے آج کہ یہ بچے کہیں بھی قرآن پاک کی آیت پیش کریں تو آپ سمجھیں کہ قرآن پاک کی آیت ہی پیش کر رہے ہیں۔ تراویح جب سنائیں گے تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جیسن تو ویسن میں کر رہا ہے۔ کب تک چلے گا یہ؟ جب تک چلے چلنے دو۔ یہ دھاندلی کب تک چلے گی؟ جب تک چلے چلنے دو۔ آدھا تیرا آدھا میرا، یہ سب قصے آپ سن رکھے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح بھی ہوتا تھا۔ یہاں کے علاقے کے لوگ حفظ قرآن کی دولت سے محروم تھے۔ علاقے میں دور دور تک حافظ نہیں ملتا تھا۔ بھی بہت دنوں کی بات نہیں ہے، آج سے 30 سال پہلے یہی تھا۔ یہ تو ہمارے اکابرین کی بڑی مہربانی اور ان کی کرم فرمائی ہوئی کہ انہوں نے علاقے کے لوگوں کو انہی جلسہ جلوس کے ذریعے سے ابھارا اور حفاظ کرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ حفاظ قرآن کے ماں باپ کو ملنے والے درجے اور ان کے فضائل کو بیان کیا، تو ان غریبوں میں، ان غریب لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ ہم غریبوں میں، ہمارے غریب ماں باپ کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بنے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی محنت سے آج ہر گاؤں میں اتنے حفاظ ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پر تراویح سنانا مشکل ہو گیا ہے۔ حفاظ کرام کو تراویح کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ابھی رمضان آنا باقی ہے، 2 مہینہ پہلے ہی سے لوگ فون کر رہے ہیں کہ حضرت کہیں جگہ ہو تو مجھے بھی بتائیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بیچارے پیسے چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں قرآن پاک سنا دوں۔ قرآن پاک کی دولت اللہ نے مجھے دی ہے، قرآن پاک کی دولت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، اتنی بڑی چیز میرے سینے میں محفوظ ہے، میں سناؤں گا تو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ میرے قرآن کو میرے سینے میں محفوظ رکھے گا۔ قرآن پاک کو یاد کرنا بھی کمال، لیکن قرآن پاک جس طرح سے قیمتی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، اور بندہ جب اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو بڑا مقام ملتا ہے، اسی طرح سے یہ خطرناک بھی ہے۔ اگر قرآن پاک کو یاد کیا اور پھر بھلا دیا، قرآن پاک پر عمل نہیں کیا، قرآن پاک کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ آدمی قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے، ان کو اپنے سینے میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، اپنے دل میں اس بات کو جما لینی چاہیے کہ اللہ نے مجھے عظیم دولت سے نوازا ہے۔ جب یہ عظیم دولت ہے تو اس عظیم دولت کی مجھے سب سے زیادہ فکر بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک آئے گا تب قرآن پاک کو کھول کے دیکھوں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی مسلمانوں، اس دنیا کی زندگی کے در پہ ہو کر، یہاں کے کاروبار میں لگ کر، یہاں کی زندگی کے جھمیلوں میں لگ کر اللہ کی اس عظیم دولت کو نہ بھلا دینا، اس سے کہیں غفلت نہ کر لینا، یہ حفاظ کرام کے لیے ہے۔ اور جن کے بچے حافظ قرآن ہیں
ان ماں باپ کو چاہیے کہ میرے بچے سب سے زیادہ قرآن کی محنت میں لگیں، میرے بچے کہیں بھٹک تو نہیں رہے۔ پڑھا دیا، 4 سال میں حافظ بنا دیا، 3 سال میں حافظ بنا دیا، اس کے بعد بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ ماں باپ کی بھی تاریخی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اس طرح چھوڑ دیجئے گا، بچہ قرآن بھول جائے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر قیامت کے دن کیا پائیں گے؟ اس لیے آپ کو، ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے تو ہم اس کے لیے رات و دن محنت کرتے رہیں اور اس کو جب ضرورت پڑے ہدایت دیتے رہیں کہ میرے بیٹے قرآن پاک کی طرف دھیان دیا۔ ماں باپ کی نصیحت بچوں کے لیے بہت کارگر ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں پھر بچہ۔ اس لیے موقع موقع سے ماں باپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو نصیحت کریں۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بولتے رہیں گے، کون سا وقت آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی کہ آپ کی بات بچے کے دل میں اتر جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ بسا اوقات بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ماں باپ کی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے، اتنا جم جاتی ہے کہ پھر پتھر کی لکیر کی طرح وہ کبھی مٹتی نہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے نصیحت کرتے رہیں۔ بہرحال تو قرآن کریم ایک عظیم دولت ہے، اس عظیم دولت سے جب اللہ نے نوازا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے محنت کریں اور کبھی بھی اس سے غفلت نہ اپنائیں۔ یاد رکھیے، قرآن پاک غفلت کرنے والوں کے پاس نہیں رہتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی پڑے گا، اس کی تلاوت کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، اور خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کرنے میں لگایا۔ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔